بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تاریک رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا اور دن بھر کے تھکے ماندے مجاہدین سرزمین کابل کے میدانوں میں میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد کے پہاڑوں کی غاروں اور جنگل کے درختوں کے درمیان چلنے پھرنے والے شیروں کے دھاڑنے، ہاتھیوں کے چنگاڑنے، چیتوں کے غرانے، بھیڑیوں کے چلانے اور گیدڑوں کی واویلا کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہرے دار بھی آدھی رات تک پہرا دینے کے بعد اپنی خوابگاہوں میں سو چکے تھے۔ تاریکی کے اس عالم میں ایک بوڑھا مجاہد جو اس انتظار میں بستر پر لیٹا تھا کہ تمام مجاہدین گہری نیند سو جائیں اور اسے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بارگاہ الہی میں راز و نیاز کا موقع مل سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب تمام مجاہدین گہری نیند میں سو چکے ہیں تو وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چل کر چھاؤنی سے باہر آ گیا اور قریبی جنگل کے درختوں کی جھنگی میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران ایک دوسرا مجاہد جعفر بن زید جو عرصہ دراز سے اس بوڑھے مجاہد کی خفیہ عبادت کی ٹو میں تھا، وہ بھی اپنے بستر سے اٹھا اور فاصلہ رکھ کر اس بوڑھے مجاہد کے پیچھے پیچھے درختوں کے جھنڈ میں چلا گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا کہ بھلا یہ بوڑھا مجاہد کیا کرتا ہے۔ بوڑھے مجاہد نے پہلے تو بڑے اطمینان سے وضو کیا اور پھر درختوں کے درمیان کپڑا بچھا کر نماز تہجد شروع کر دی اور بڑی رقت آویز آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں جنت کا ذکر ہوتا وہاں اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتا، اور جہاں کہیں دوزخ اور اس کے عذابوں کا ذکر ہوتا وہاں گڑ گڑا کر اللہ پاک کی پناہ مانگتا۔ اسے نماز میں تلاوت قرآن سے وہ لطف اور سرور حاصل ہو رہا تھا جو بیان سے اب باہر ہے۔ وہ ابھی پہلی ہی رکعت میں تھا کہ اسی دوران ایک جنگلی شیر ادھر کو آ نکلا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جعفر بن زید کی نظر اس شیر پر پڑی تو وہ مارے خوف کے لرزنے لگا اور جھٹ پٹ میں قریبی درخت پر چڑھ گیا اور خدشہ محسوس کرنے لگا کہ یہ ابھی اسے پھاڑ کر کھا جائے گا۔ لیکن بوڑھا مجاہد خوف زدہ نہ ہوا اور بدستور قرآن پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے معمولی سی نظر ڈال کر شیر کو یوں دیکھا گویا وہ کوئی جنگلی چوہا ہو اور اسے ذرا برابر بھی خاطر میں نہ لایا۔ جب اس نے قرآن مکمل کر لی تو نہایت اطمینان سے رکوع میں چلا گیا اور اس میں بڑی رکعت کے ساتھ تسبیحات پڑھی اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر بڑے ادب سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ طویل سجدے کرتا رہا اور ان سجدوں میں سسکیاں لے کر روتا رہا اور اس طریقے سے نماز پڑھی کہ گویا وہ باری تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ جب اس نے 2 رکعت پورے کرنے کے بعد سلام پھیرا تو بڑے سکون اور حوصلے کے ساتھ شیر سے کہا، اے درندے، اپنا رزق کسی اور جگہ سے تلاش کر، مجھے اللہ نے تیری خوراک نہیں بنایا۔ جب شیر نے یہ جواب سنا تو گرجدار آواز سے دھاڑنے لگا اور اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی گویا پہاڑ پھاڑ دے۔ تاہم بوڑھے مجاہد نے مطلقاً پرواہ نہ کی اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا اور پرسوز اور دھیمی آواز سے قرآن پڑھنے لگا۔ جب اس نے خشوع خضوع کے ساتھ 8 رکعت اور 3 وتر مکمل کر لیے تو دوزانو ہو کر اللہ کی اتنی شاندار حمد و ثنا بیان کی کہ کمال کر دیا، اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر اس قدر رویا کہ درخت پر بیٹھے جعفر بن زید کے آنسو بھی ٹپکنے لگے۔ آخر میں اس نے اپنی طویل دعا اس التجا پر ختم کی کہ اے اللہ، تو مجھے دوزخ کی آگ سے ہی بچا لے، اور پھر میرے جیسا سیاکار تجھ سے جنت کا سوال کرے تو یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کے مترادف ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں واپس چھاؤنی میں آیا اور اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گیا اور اس اذان فجر کے وقت بستر سے یوں اٹھا گویا وہ عشاء سے لے کر اذان تک سوتا ہی رہا ہو۔ رات کی تاریکیوں میں چوروں کی طرح چھپ چھپ کر عبادت کرنے والے اس بوڑھے مجاہد کا نام
صلاح بن اشیم ادوی تھا۔ 130 سال کی عمر پانے والے اس مجاہد کو بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کا شوق تھا، لیکن یہ اپنے نماز روزے پر قانع نہ تھا کہ اسے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو۔ وہ اسی آرزو میں بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیتا رہا اور نامور سپاہ سالاروں اور سرماؤں کو ان کی اوقات یاد کروا دیتا۔ اس کے اسی اخلاص کی برکت تھی کہ لوگ والہانہ انداز میں اس کا احترام کرتے اور اس کے آگے بچھ بچھ جاتے تھے، اور انسان تو انسان درندے بھی ان کا لحاظ کرتے۔ جعفر بن زید رحمۃ اللہ علیہ جو عرصہ دراز سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت و الفت کے بھید کی تلاش میں تھے، وہ جان گئے کہ اس بوڑھے مجاہد کا یہی خفیہ عمل ہے جو اللہ پاک کو پسند آ گیا ہے، اور اس نے اسے جن و انس اور ملائکہ کرام کا محبوب بنا دیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ راتوں کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے اللہ کو بے پناہ پسند ہوتے ہیں۔ رات کی عبادت کا اپنا ہی مزہ ہے، رات کی عبادت کی اپنی ہی لذت ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کبھی رات کی عبادت دیکھ کر دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ پاک براہ راست آپ کی آواز سن رہا ہے، اللہ پاک براہ راست آپ سے مخاطب ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔